آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ، آج ہم بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی، جس کی امپورٹنس یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز مانگنے کے لیے بہت زیادہ تلقین کی ہے. ہمیں دعائیں سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعائیں کرو تاکہ تمہیں یہ چیز نصیب ہو، تمہیں یہ چیز ملے، تمہاری زندگی سنور جائے. وہ چیز کیا ہے؟ لیٹ می شو یو دس پکچر ٹو یو. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب کرتے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے انسان، گناہ گار ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، نمازی ہے، بے نمازی ہے، جیسا بھی ہے، مسلمان تو ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہے، ڈیفینیٹلی کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری میجورٹی دعائیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہماری دعائیں صرف دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ میرا رشتہ ادھر کرا دے، مجھے یہ پسند آ گیا، مجھے یہ شخص دے دے؟ ٹھیک ہے، ان دعاؤں میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی پسند آ جائے تو اس کے بارے میں یہ حلال دعا کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں تو ہمارا نکاح ہو جائے. لیکن obviously ایک دنیاوی دعا ہے. اور پھر یا اللہ مجھے جاب دے دے، میری اتنی سیلری ہو جائے، یا مجھے یہ چیز دلا دے، یا مجھے یہ پوزیشن دلوا دے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دنیاوی دعائیں ہیں. اور اسی طرح بچوں کے بارے میں ماں باپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں موسٹلی دنیاوی ہوتی ہیں کہ اللہ اس کا یہاں ایڈمیشن ہو جائے، اس کی زندگی سنور جائے، اس کو اچھی بیوی مل جائے، یا اس کو اچھا خامد مل جائے، وغیرہ وغیرہ، اس کا نصیب اچھا ہو جائے. حرج کوئی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعائیں غلط ہیں، بالکل کرنی چاہیے. لیکن کتنے پرسنٹ ہماری دعاؤں کا حصہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو سجدے میں آئے، یا اللہ کل مجھے موت آئے تو ہدایت پہ موت آئے، یا اللہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب فرما جنت میں، یا اللہ میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے ان کی کمپنی نصیب فرما، یا کسی صحابی کے گھر کے قریب مجھے گھر دے جنت میں. یو انڈرسٹینڈنگ نا کہ دعاؤں کا پیراڈائم ہی شفٹ ہو گیا ہے. دنیاوی تو ہیں ہی، لیکن وہ دعائیں جو ایکچولی میٹر کرتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آپ دعا چیک کریں اور ان کا ویژن چیک کریں. کیا مانگا اللہ سے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اے میرے رب، میری اولاد کو نماز پر مقیم رکھی. یعنی اپنے لیے بھی دعا کی، اولاد کے لیے. اور اولاد سے مراد پتہ نہیں پشتوں کی پشتیں، کہ میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. ویژن چیک کریں. ہم تو مانگتے ہیں نا بچے کے لیے جاب مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچہ جاب پہ لگے، بہت اچھی یونیورسٹی میں جائے، پڑھے. لیکن اتنی دعا، یہ دعا کتنے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد اور میری پشتوں میں سے بے نمازی کوئی نہ آئے. نمازی بنانا سب کو، اپنا فرما بردار بنانا، عبادت گزار بنانا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب میری دعا قبول فرمانا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اے میرے رب مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا، اور مومنین کو جو آنے والے ان کو معاف کرنا. یوم یقوم الحساب، اور اس دن ہمارا حساب آسان لینا. دس از ویژن. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ، اور یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کی دعا کہ کتنے ویژن کے ساتھ کتنی براڈ دعا کر رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ دعا آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ویری کمپریہنسو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کی فیورٹ دعا تھی. اور یہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اس میں ہر چیز آ جاتی کہ اللہ گیو می دا بیسٹ آف بوتھ ورلڈس. ادھر جو بھی آپ دیں گے وہ بیسٹ دیجیے گا، وہ میری آخرت کے لیے بھی اچھا اور آخرت میں بھی بیسٹ دیجیے گا. تو دعاؤں کا نا تھوڑا سا پیراڈائم شفٹ کیجیے. اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے پہ، اور ہمیں ہدایت میں انکریز کر، اور ہمیں راستہ دکھا، اور ہمیں ثابت قدم کر دے. اس میں سب کچھ آتا ہے اس دعا میں. تو جب بھی آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہو نا، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی پاتھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے کوئی وے آؤٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو دس از دی دعا کہ او آر لارڈ شو اس دا وے اینڈ گائیڈ اس آن دیٹ وے اینڈ میک اس اسٹیڈ فاسٹ آن دیٹ وے. اصحاب کہف کی دعا ہے. اس طرح بہت سے انبیاء کی دعا آپ کو نظر آئے گی جس میں آپ کو ویژن نظر آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا، مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگی ہیں. فرعون سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، آرمی مانگ سکتے تھے، ویپنز مانگ سکتے تھے، لیکن کہا ربی اشرح لی صدری. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی مجھے کانفیڈنس دے، مجھے وہ ویژن دے کہ میں چیزوں کو بہت کلیئرلی دیکھ سکوں. شرح صدر دے. ویسر لی امری، اور میرے ٹاسک میں ایز کریٹ کر. ہم اللہ سے کتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا اے اللہ میں خاندانی جو ہے وہ معاملہ نبھانے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر. یا میں جاب کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میرے لیے ایز کریٹ کر، میرے لیے بہتری فرما اس میں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، اس میں جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اور تاکہ میں تیرے دین کی بات کر سکوں. یفقہوا قولی، میں بہت اچھے سے بات کر سکوں. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اور مین پاور مانگی، ریسورسز نہیں مانگے کہ پیسے دے دیں، فوج دے دیں. کہا بس ایک بندہ دے دیں، ایک مخلص ساتھی دے دیں جو میری نبوت میں شریک ہو، ہارون میرا بھائی. اسپیسیفک ہو کے دعا کی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں. کیا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق بھی ہوگی کہ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں دعا بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. اصل بات یہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے ڈی ایچ اے میں، اب دبئی میں ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا ایک اسلامک سینٹر تھا، تو وہاں پر بہت لوگ آتے تھے. تو وہاں پر ان کے ایک دوست آئے، بہت عرصے بعد انہیں ملے، اور انہیں پتہ لگا کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہیں، کافی عرصے سے ہیں.
تو انہوں نے حال چال پوچھا اور انہوں نے پھر والدہ کی خیر خیریت پوچھی، ماشاءاللہ والدہ ٹھیک تھی۔ تو پھر انہوں نے ان سے کویسچن کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ مطلب دعا کرتے ہیں والدہ کے لیے، نماز پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھنے کا نہیں ٹائم ملتا، بس انہوں نے ایک عذر پیش کیا کہ نہیں پڑھ پاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح بتائیں، جمعہ آپ نے کب پڑھا ہے؟ تو ان کے لائف اسٹائل سے پتہ لگ رہا تھا کہ جمعہ بھی نہیں پڑھا، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو شرمندہ ہو گئے تھوڑے، کہتے کہ نہیں جمعہ بھی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اللہ کا شکر پھر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا ہمارے نزدیک یہی نا کہ نماز پڑھ کے ہے، یہ ایک جسچر ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ تو آپ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ کے بارے میں؟ تو ہی سیڈ کہ میں نے ان سے کوشش کی یہ کہلوانے کی کہ آپ چلیں اللہ کا شکر ادا کر دیں، والدہ کو اللہ نے صحت یاب کر دیا ہے۔ تو ہی سیڈ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان سے الحمدللہ اگلا ہی نہیں جا رہا تھا، کہا ہی نہیں جا رہا تھا ان سے الحمدللہ، زبان پہ نہیں آتا۔ جب توفیق ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ واقعہ سنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی کوئی یہاں پر بیٹھ کے برائی کریں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیں، ان کو بھی دین کی طرف لے کر آئیں۔ لیکن یہ بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ زبان پہ بھی اسی کے آتا ہے جس سے توفیق ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میری زبان پہ چیز نہیں آ رہی، نماز پڑھنے کا دل سپوز کسی کا نہیں کرتا، تو دعا کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک دعا سیکھی تھی، ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہی تو وہ دعا ہے کہ اللہ مجھے عبادت میں حسن عطا فرما۔